یہ کامل لوگ جن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے زندگی کا سودا کیا جاتا ہے، جن کی نگاہ سے نگاہ ملا کر دلوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جو در محبوب تک کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرنے میں اپنے پیچھے آنے والے کے ہر قدم پر نگاہ کرم کے ساتھ حفاظت فرماتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں ولی اللہ کہتے ہیں۔ ان کے کچھ رسم و رواج ہیں، ان کے کچھ کلمات طیبات ہیں، کچھ زندگی کے معمولات ہیں۔ ان کی طرز حیات دیکھ کر جو طالبین حق ہیں وہ کشا کشا ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کبھی نگاہ سے، کبھی کلام سے، کبھی توجہ سے، کبھی دعا سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہ حاضر ہونے والے یہ سب طالبین حق ہوتے ہیں، تو جس سے یہ اپنی طلب پوری کرتے ہیں، اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں، اس کو رہنما، اس کو عالم، اس کو دانا، اس کو مرشد، اس کو پیر کہتے ہیں۔ چوں بسے ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نبایت داست دست۔ یہاں عقیدے کی کوئی بات نہیں، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، مسلمان ہو، منافق ہو، مومن ہو، مخلص ہو، کوئی بھی ہو، لباس تو درویش کا کوئی بھی پہن سکتا ہے، لباس تو درویش کا کوئی بھی پہن سکتا ہے۔ البتہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ عقیدے کی صحت کے ساتھ ساتھ اعمال کی درستگی اور علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم، اعمال، اخلاص اور عقیدے کی پاکیزگی، جس عقیدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہونے کی حقیقت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو نور تسلیم نہ کرے، اس کا باطن کبھی نور نہیں ہوتا، کبھی منور نہیں ہوتا۔ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید نہ بنو۔ پیر وہی ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، اور جب وہ محبت سے دیکھے تو خدا یاد رہ جائے۔ یاد آنا اور بات ہے، لیکن یاد رہنا یہ اور بات ہے۔ مرید دیکھے تو خدا یاد آتا ہے، اور پیر دیکھے تو خدا یاد رہتا ہے۔